ہاں ابھی بیٹھیے، اب ذرا ان کی باری آ جائے ذرا. اس میں جو پرچہ ہے کہ داڑھی کی شرعی حد کیا ہے، ہم نے ایک مرتبہ اس کو تفصیل سے عرض کیا. حدیث شریف میں یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ. اب داڑھی کتنی بڑھائی جائے کہ بہت بڑی داڑھی ہوتی ہے لوگوں کی، اس سے بھی منع کیا گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس تھے یا حضرت عبداللہ ابن عمر، غالباً عبداللہ ابن عباس، وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر اور اس کو یہاں سے کاٹ دیتے. اب فتویٰ یہ ہوا، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس کو لکھا، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، ایک قبضہ داڑھی ہونی چاہیے، یعنی ایک مٹھی، اور ایک مٹھی سے جو بچ جائے اس کو کاٹ دیا جائے. اور بالکل داڑھی بکھری ہوئی اس طریقے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی دیکھ کر کے ایک عجیب سا مسلمان کا حلیہ اس کے ذہن میں آئے. اس کو یوں بیان کیا گیا، ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلنے لگے تو مٹکے میں اپنی شکل دیکھ کر اور اپنی داڑھی وغیرہ کو درست کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ ایسا کرنے میں حکمت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے احباب میں جائے تو اچھی طریقے سے بن سنور کر جائے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا، تو اس کے بال اور داڑھی ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ بکھری ہوئی ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں بھئی یہ کیا ماڈل ہے یہ مسلمانوں کا. ایسا بھی اس کا حلیہ نہیں ہونا چاہیے. اگر داڑھی رکھے اس میں کنگا کرے، خط بنائے، بال اگر رکھے تو اس میں 3 قول. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے سر پر استرا نہیں لگایا. کب لگایا؟ کہ جس وقت حج یا عمرے کا موقع تھا. اس کے علاوہ حضور کا سر مڑانا کہیں سے بھی ثابت نہیں. 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضور کے بال شانوں تک گرتے تھے. ایک قول یہ ہے کہ کان کی لو تک ہوتے. ایک قول یہ ہے کہ کان کے نصف حصے تک ہوتے. اس میں علماء نے تطبیق یہ کی کہ کسی راوی نے اور صحابی نے حضور کو اس وقت دیکھا جب آپ نے ابھی تازہ بال کٹوائے تو نصف کان کے تھے، کچھ بال بڑھ گئے تو کان کی لو تک تھے، کچھ اور بال بڑھ گئے وہ کندھے تک جو ہیں وہ ہوتے، اور اس سے زیادہ بال بڑے رکھنے کو منع کیا گیا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اس قسم کے بال یا داڑھی ہوتی کہ آدمی دیکھ کر اس کو ایک پریشانی ہوتی کہ کیا مسلمانوں کا حلیہ یہی ہے. تو داڑھی اگر رکھے اس میں کنگا کرے، تیل لگائے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت. بال بھی اگر رکھیں تو بالوں میں بھی تیل لگائیں. بہتر یہ ہے کہ سیدھی مانگ نکالیں اور اس کو بھی بنا سنوا کر کے رکھیں، اور سر میں تیل زیادہ ڈالا کر. میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی. آج کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں میں سمجھ، عقل، حفظ کا فقدان. اتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، سال بھر میں بھی یاد نہیں کر پاتے بغیر نقل کے پاس نہیں ہوتے، بلکہ بعض تو لڑکے نقل کرنے کے باوجود بھی پاس نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت. اور اس قدر نقل کرتے ہیں کہ میں 3 سال بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں رہا ہوں بحیثیت ممبر. تو میں نے جب ہمارے سامنے کیس آتے ہم دیکھتے کہ بچے نقل کر رہے ہیں اور نقل میں بھی فیل ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ سر میں تیل نہیں ڈالتے. آپ جتنے بڑے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری دادی یا ہماری اماں اپنے بچوں کو بیٹھ کر گھنٹوں تیل کی مالش کرتی رہتی تھی سر کی، جس کو کہتے ہیں تالو بھرنا. یہ جو مقام نرم ہوتا یہ تالو بھرتی تھی تاکہ تیل زیادہ سے زیادہ اندر جائے. آج کل فیشن تو یہ ہو گیا، نہ خواتین تیل ڈالتی ہیں نہ مرد تیل ڈالتے. حضور علیہ السلام سر میں اتنا تیل ڈالتے کہ ایسی بوندیں ٹپکتی. اور اعلیٰ حضرت اس پہ کہ شعر بھی کہا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح آریس پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. یعنی جب وہ تیل کی بوند گرتی ہے تو آریس کہتے ہیں یہ گال کو، چہرے کے، اس کو کہتے ہیں آریس. تو کہتے ہیں تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، یعنی وہ تیل نہیں ٹپک رہا بلکہ صبح آریس
کہ جب صبح ہوتی ہے حضور کا چہرے کو صبح سے تعبیر کیا گیا کہ صبح آریز پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو، گویا گیسو جو ہے وہ ستارے لوٹاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا چہرے پر. تو ایسی داڑھی ہونی چاہیے کہ دیکھنے میں بھی آدمی اچھا لگے. اور خشخشی داڑھی، یا آج کل کے حافظ معذرت کے ساتھ شعبان میں داڑھی رکھتے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں، عید میں 27 کو ختم ہو جاتا، عید میں صفا چٹ ہو کر کے عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ داڑھی کا اس سے بچنا چاہیے. وہ دے دیا میں نے. اچھا یہ ہو گیا صاحب. یہ کیا ہے؟